यीशु के खूबसूरत नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर माइकल का सलाम। आज हम खुदा उनके कलाम में से नए अहदनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसके छठे बाब की 17वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह लिखा है। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ईमान में जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो बेशुमार आजमाइशों के साथ जो है हमारा सामना होता है, और जब हम मसीह को कबूल करते हैं, मसीही ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो जोश होते हैं और बड़े जोश के साथ और बड़े ईमान के साथ अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। लेकिन जो ही हम उस मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो देखने में ये आता है कि बेशुमार खुदा के लोग जो हैं अपनी रूहानी जिंदगी में गिरावट का शिकार हो जाते हैं और वो गिर भी जाते हैं ईमान की जिंदगी में से। तो आज हम खुदा के कलाम में से गिरने की चंद एक वजूहात खुदा के कलाम के मुताबिक सीखेंगे कि मसीही ईमानदार जो मसीह को कबूल करता है तो उसके बाद कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से वो मसीही ज़िंदगी में गिरावट का शिकार हो जाता है या ईमान में कमज़ोर पड़ जाता है या मसीही ज़िंदगी में गिर जाता है। तो सबसे पहली बात, जब हम जो हिस्सा हमने तिलावत किया है, इसमें गुनाह के साथ खेलना है। पहली वजह मसीही ज़िंदगी में कमज़ोर होना जो है वो गुनाह के साथ खेलना है। जैसे अक्सर औकात हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो आग के साथ खेलते हैं, हम उनको मना करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि पापा या मामा हमें आग नहीं लगेगी, हम इससे महफूज रहेंगे। लेकिन वालिदैन जानते हैं कि अगर ये आग के साथ खेलेंगे तो यकीनन ये आग जो है इनका नुकसान करेगी। इसी तरह गुनाह के साथ खेलना है। बेशुमार ईमानदार हैं तो ये दावा करते हैं कि हम अगरचे गैर ईमानदारों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, राब्ता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे तो हमारे ईमान पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा या वो हमारे लिए नुकसान का सबब नहीं होंगे। लेकिन खुदा का कलाम जो हमने आज तिलावत किया है, यहाँ पौलुस रसूल फरमाते हैं, उनमें से निकलकर अलग रहो, यानी ऐसे लोगों में से जो ईमानदार नहीं है उनमें से अलग रहो। आप अपने ईमान में मजबूत रह सको, उनकी आदत, उनके काम जो है उन्हें अपनी जिंदगी में ना अपना ले। तो सबसे पहला सबब मसीही जिंदगी में गिर जाने का यही है कि हम अपने ईमान में इस कदर कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हैं और ऐसे तमाम एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं जिसमें से हमें अलग रहना चाहिए, जैसे कि पौलुस रसूल फरमाते हैं। इसी तरह एक गिरने की वजह ये भी है कि हम खुदा से ज्यादा अपने पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि मैं इस कदर ईमानदार हूं कि मैं कुछ भी जो है अपने ईमान से कर सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा का बंदा पौलुस करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरे खत में उसके 12वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में फरमाते हैं, उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है
کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتجاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں میرے عزیزو، در حقیقت اسی وقت ہم مسیح میں جو ہے زور آور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے رہیں تو ہم کبھی بھی اس کے فضل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اور ہم کبھی بھی خدا کی راست بازی کو پورے طور پر پورا کر نہیں سکتے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تبھی اس کا زور مجھ پر جو ہے مجھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، خدا کے فضل سے زیادہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، تب بھی یہ خدشہ ہے کہ ہم ایمان میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہم مسیحی ایمان کی زندگی کو جو ہے وہ اس میں گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ہم گر بھی سکتے ہیں مسیحی زندگی میں، اور ہم جس طرح خداوند چاہتا ہے ویسے خداوند کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ میرے عزیزو، تیسری بات، جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، جب ہم مسیحی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہماری ترجیحات جو ہے وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم شروع میں تو خداوند کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ہم ہر وقت جو ہے خدا کے کلام کی باتوں کو سننے کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو ہم خدا کے کلام کے مشتاق نہیں رہتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب ہمارے پاس بہت سا کلام آ گیا ہے، اب ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے نوزاد بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے رہو۔ تو مسیحی ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے ہمیں نوزاد بچے کی طرح، یعنی ہر وقت ایک بچے کی طرح جو ہے وہ روحانی دودھ کی تلاش میں، یعنی کہ خدا کے کلام کی تلاش میں رہنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بھی ہم حقیقی ایماندار نہیں ہو سکتے، یا ہماری مسیحی زندگی وہ گر سکتی ہے، اور ہم اس طور پر جیسا کہ خداوند چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ تین باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے شیئر کی ہیں۔ اگر ہم حقیقی ایمان میں اور حقیقی مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گناہ کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، ہمیں بلکہ جس طرح پالوس رسول فرماتا ہے اس سے الگ رہنا چاہیے۔ اسی طرح مسیحی زندگی میں ہمیں خام خواہ کے راست باز نہیں بننا چاہیے، بلکہ خداوند کے فضل کے تحت چل کر اس پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ مسیحی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ پر، اپنی راست بازی پر بھروسہ کریں گے تو کبھی بھی ہم خداوند کے لائق ہو نہیں سکتے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے سوائے یسوع کے جو یہ کہہ سکے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یہ صرف یسوع ہی کہہ سکتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور ہم اس کے فضل سے ہی راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں سے، اپنے روزوں سے، اپنی ریاضتوں سے کبھی ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ صرف اور صرف اس کے فضل کی بدولت یہ ممکن ہے۔ اس لیے اپنی ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میرے عزیز، تیسری بات جو خدا کے کلام میں سے آج ہم نے سنی ہے وہ ہے خداوند کے کلام کے مشتاق ہونا،
یہاں پر بچے کی مثال لی گئی ہے۔ بچے کو ہم جب چھوٹے نوزاد بچے کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، وہ ہر وقت دودھ کی ہی تلاش میں رہتا ہے۔ جب بھی روتا ہے تو اسے ہم دودھ پلاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے خاموش ہو جائے، اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ دودھ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسی طرح پالوس رسول فرماتے ہیں کہ نوزاد بچے کی طرح خالص دودھ کی تلاش میں، یعنی خدا کے کلام کی تلاش میں رہو، اس کے مشتاق رہو۔ میرے عزیزو، جب ہم ان تینوں باتوں پر جو ہے غور فرمائیں گے تو میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسیحی زندگی میں مضبوط ہو سکیں گے، ہم خداوند میں مضبوط ہو سکیں گے، اور پھر ہم وہ نجات، وہ برکت پائیں گے جس کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلے سے تمام سننے والوں کو برکت ملے گی، اور ہم خداوند کے ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اسی کے ساتھ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا، یونائٹڈ پریسبیٹیرین ایونجیلیکل چرچ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، تاکہ آپ اس کے وسیلے سے خدا کے کلام کو سن سکیں، برکت حاصل کریں۔ اور میں درخواست کروں گا کہ آپ اس چرچ اور اس چینل کے لیے دعا کریں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ۔